دوستو، آخر کار 10 محرم کا دن آیا اور حضرت امام حسین اور یزید کی فوج کے بیچ جنگ ہونا شروع ہو گئی۔ جہاں ایک طرف یزید کی ایک بڑی فوج تھی تو وہیں دوسری طرف امام حسین کے ساتھ صرف 72 لوگ تھے۔ اتنے میں فوج یزید کا حملہ شروع ہو جاتا ہے اور ہر شہید شہادت کا جام پی گیا۔ کبھی حور شہید ہوتے تو کبھی قاسم شہید ہوتے تو کبھی علی اکبر شہید ہوتے تو کبھی اون محمد شہید ہوتے۔ 3 دن کے پیاسے امام حسین کے گھر والے اور تمام لوگ یزیدی فوج سے جنگ کرتے رہے اور ایک ایک کر کے شہید کا جام پیتے گئے۔ حضرت عباس علمدار سے حضرت امام حسین کے 6 مہینے کے بیٹے علی اصغر کی پیاس نہیں دیکھی گئی۔ آپ نے ایک مشکیزہ لیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر نہر فرات کے کنارے پہنچ گئے۔ آپ نے ایک مشکیزہ بھر لیا، لیکن جب آپ پانی لے کر لوٹنے لگے تو یزیدی فوج نے آپ کے اوپر لگاتار تیر برسانا شروع کر دیا تھا۔ حضرت عباس جب تک حضرت امام حسین کے خیمے تک پہنچ پاتے تب تک یزیدی فوج نے تیر چلا کر حضرت عباس علمدار کو شہید کر دیا تھا۔ اس طرح حضرت عباس علمدار رضی اللہ تعالی عنہ شہید ہو گئے۔ اس طرح ایک ایک کر کے تمام اہل بیت کے نوجوان اور ہاشمی شیر شہادت کا جام پی لیتے تھے اور اسی طرح پیتے گئے۔ دھیرے دھیرے کر کے جب حضرت امام حسین کے سبھی افراد شہید ہو گئے تو اس کے بعد حضرت امام حسین نے خود میدان میں تلوار لے کر نکلنے کا فیصلہ کیا۔ امام حسین اپنی تلوار سے کافی لمبے وقت تک یزیدی فوج کا اکیلے مقابلہ کرتے رہے۔ حضرت امام حسین کے تنہا ہونے کے باوجود بھی آپ کے مقابلے کے سامنے کوئی بھی نہیں آنا چاہتا تھا، اور اس کی صرف ایک ہی وجہ تھی، اور وجہ یہ تھی کہ آپ حضرت علی کے بیٹے تھے۔ اس وقت یزیدی فوج کا ایک کمانڈر ابن سعد کو یہ یقین ہو چکا تھا کہ ہم کسی بھی طرح سے حضرت علی کے بیٹے کا مقابلہ نہیں کر سکتے، اسی لیے اس نے اپنے تمام فوجیوں کو امام حسین کے اوپر ایک ساتھ حملہ کرنے کا آرڈر دے دیا۔ تمام لوگ حضرت امام حسین پر ایک ساتھ مل کر حملہ کر رہے تھے، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین لگاتار یہ ثابت کر رہے تھے کہ باطل چاہے تعداد میں جتنے بھی ہو لیکن وہ حق اور سچ کے مقابلے میں بالکل بھی ٹک نہیں سکتا۔ حسینیت اور یزیدیت کے بیچ بڑی ہی خطرناک جنگ چل رہی تھی۔ اسی بیچ میں نماز عصر کا وقت ہو گیا۔ حضرت امام حسین نے ایسے مشکل وقت اور ایسی زخمی حالت میں بھی عصر کی نماز پڑھنے کا ارادہ کیا۔ ہی آپ نے نماز پڑھنا شروع کی، یزیدی فوج کو وہ موقع مل گیا جس کا وہ لوگ ایک لمبے وقت سے انتظار کر رہے تھے۔ یعنی جیسے ہی حضرت امام حسین سجدے میں گئے، سمرجل سوجن نے آپ کی گردن پر تلوار چلا کر آپ کے سر مبارک کو جسم سے جدا کر دیا۔ حضرت امام حسین کی شہادت کے بعد یزیدیوں نے آپ کے سر مبارک کو نیزے پر رکھ کر پورے کوفے میں گھمایا تھا۔ آپ کے سر مبارک کو گلی گلی میں گھما کر جلوس نکالا گیا تھا۔ کربلا کی اس جنگ میں حضرت امام حسین کے گھر والوں میں سے صرف آپ کی ایک اولاد ہی بچ سکی تھی، جن کا نام حضرت زین العابدین رضی اللہ تعالی عنہ تھا۔ اس کے علاوہ حضرت امام حسین کے گھر کی تمام عورتوں کو قیدی بنا کر کوفہ لایا گیا تھا۔ بھلے ہی اس دن حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کر دیا گیا تھا، لیکن آج بھی حضرت امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ پوری دنیا کے لیے تا قیامت تک زندہ ہیں۔ یزید ڈوب گیا شام کے اندھیرے میں، حسین زندہ ہے حیدر دل میں روشنی کی طرح۔